الله الرحمن الرحيم. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چلا ہوا ہے. اسی سلسلے میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرا جمعہ ہے. یہ قصے جو قرآن مجید میں ہیں ان کے قصے بیان کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے. رب کائنات نے خود سورہ یوسف میں فرما دیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ جو قصے ہم نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں رب نے فرمایا ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. اس سے نصیحت حاصل کریں کہ کون سے کام کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور کون سے کرنے سے ناکام ہوتا ہے. ظاہر ہے انسان کامیابی کو ہی پسند کرے گا. ان میں سے ایک قصہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو یہ قصہ پہلے قصے میں آپ کو چاند سورج ستاروں کی پوجا کے متعلق سنایا گیا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. اے میرے پیارے حبیب ان انسانوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے. فرمایا قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما. فرمایا ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین. ہم ان بتوں کے بس ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. قال اب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان سے یہ قبول کروایا نا کہ آپ کن کی پوجا کرتے ہو تو انہوں نے قبول کر لیا. تو بعض جگہ ایسے بھی ہوتا ہے آج ہم کسی سے اگر کسی فرقے سے پوچھتے ہیں آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے یا کس فرقے سے تعلق ہے تو وہ بتانے سے کتراتے ہیں. ان سے تو یہ دیکھو فوراً بتا دیا کہ ہاں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بھائی تمہیں بتانے میں کیا شرم ہے کہ ہم فلاں مذہب سے فلاں مذہب سے ہمارا تعلق ہے، لیکن نہیں بتاتے. تو جب انہوں نے قبول کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال هل يسمعونكم اذا تدعون. اے قوم تم جو کہتے ہو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیا جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری سنتے ہیں؟ جب تم انہیں بلاتے ہو تمہاری یہ دعوت سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون. یا یہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ اللہ اکبر. قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا قوم کے لوگ کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. کہ ہمیں ان سے نفع نقصان سے کوئی پتہ نہیں دیتے ہیں، نہیں دیتے، سنتے ہیں نہیں سنتے. بس ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اپنے بڑوں کو دیکھا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. باقی ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ ہماری سنتے ہیں یا ہماری پکار سنتے ہیں یا ہمارے نقصان یا پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں. نہیں. تو کیا آج بھی یہی بات نہیں ہے؟ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی کتوں سے عبرت حاصل کرو نا. جب ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو آپ کے پاس کے ثبوت ہے جس جماعت میں آپ شامل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جب ہم نے آباء و اجداد ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا اس لیے ہم اس میں سے شامل ہیں، باقی ہمیں اور کوئی پتہ نہیں. بالکل وہی جواب جو ان کو ملتا تھا وہی آج ملتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا ان کو سمجھانے کے لیے ان کی عقل میں بات بٹھانے کے لیے قالا لوگوں سے کہا ابراہیم علیہ السلام افرأیتم ما کنتم تعبدون. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ انتم اور تم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد الاقدمون جو تم سے پہلے ہیں. تم بھی جو تم سے پہلے بڑے موجود بیٹھے ہیں وہ بھی تمہارے بت بھی. فإنهم عدو لی. یہ سب میرے دشمن ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں. میں اکیلا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے نفع نقصان نہیں دے سکتے. میں ان سب کی مخالفت کر رہا ہوں لیکن یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے. میں اکیلا گھوم رہا ہوں.
تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی؟ اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو سب سے پہلے تو یہ میرے ساتھ حشر کرتے، کیوں میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں؟ تو فرمایا الا رب العالمین، لیکن اللہ رب العالمین میرا دشمن نہیں، وہ میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اسی نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہے عبادت کا حقدار۔ یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے ہدایت دی، اس لیے میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، میں تو بلکہ اسی اللہ کی طرف تمہیں بلاؤں گا۔ اور والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اگر تمہارے بتوں کے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اختیار سے کچھ ہوتا تو میرا کھانا پینا بند کر دیتے، لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ میرا رب ہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ یہ اکثر ہسپتالوں میں اکثر یہ بڑے بڑے الفاظوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اگر میں بیمار ہو جاؤں تو یہ تمہارے پتر جو سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، اور تم بھی تمہارے آبا و اجداد بھی جو سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، مجھے کبھی تندرست نہ ہونے دیں، بلکہ مجھے بیمار ہی کر کے رکھیں، لیکن ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میرا رب ہے۔ ابھی بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا۔ تمہارے بت اور تم مجھے مار بھی نہیں سکتے، تم مار بھی نہیں سکتے، اور تمہارا مارنے کے بعد وہ رب ہی میرا ہمیں زندہ کرے گا، وہی ہمیں زندہ کرے گا۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ تمہارے ان بتوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، لہذا یہ تمہارے بت نہیں ہے۔ تم پھر قوم سے کہا قال لقد کنتم، یہ مختلف صورتوں کے ہیں، وہ سورہ شعراء کی آیات پڑھی تھی میں نے، اور کچھ سورہ انبیاء میں ہے، اور کچھ سورہ صافات میں ہے۔ یہ تینوں میں سے یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہے، اور میں علم اعلان یہ کہہ رہا ہوں تم بھی قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، تم بھی تمہارے آبا و اجداد بھی جو پڑے ہیں وہ بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ بھئی آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ جو تمہارے آبا و اجداد یا تمہارے بزرگ ولی اس کے علاوہ تمہیں بتائیں تو وہ گمراہی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ولی، تمہارے بزرگ بتائیں تو پھر وہ ہدایت ہے۔ تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی کہ ایسے کیوں کہتے ہو کہ ہماری ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی اس میں ہم نے کون سی مخالفت کی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ باطل ہے، لیکن وہی جواب ان کی طرف سے ملتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق پر چل کر منزل مقصود تک پہنچائے، اور باقی جو فرقے ہیں یا عام جو انسان اللہ تعالیٰ ان کو بھی حق سمجھ کر سمجھنے کے بعد ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی قول یاد آتا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میں عرض کر رہا تھا جب یہ قوم کے لوگ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ آج کیسے لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر دوسری طرف آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ اب وہاں بھی انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہم جا رہے ہیں، ہمارے کسی میں بعض کتابوں میں میلہ لکھا ہوا ہے،
لیکن کہیں جا رہے تھے، ظاہر ہے کسی خاص جگہ پر جا رہے تھے، خاص مقام پر جا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے وہاں۔ جیسے آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا ایک جماعت کی طرف سے، ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ حق، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ 3 دن کا قلعہ لگاؤ، سب کچھ سیکھ جاؤ۔ بھائی جب ہمیں یہاں نہیں بتا رہے تو وہاں کہاں سے نازل ہوگا؟ وہاں کوئی وہی نازل ہوتی ہے؟ بھائی یہاں ہمیں بتاؤ نا۔ نہیں، تو یہی ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب موقع ہے کہ یہ سب چلے جائیں گے، اور پھر اب میں یہاں رہنے کا بہانہ کیا ڈھونڈوں؟ رب نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت سن کر آسمانوں کی طرف دیکھا۔ اب یہ تو ان کو بے وقوف بنانے کی بات تھی، آسمانوں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، اے قوم میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ بعض جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا جھوٹ بولا، کہاں بولا جھوٹ؟ اعتراض کرنے والے ان آیات پر اعتراض کر دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ وہ روحانی بیماری تھی ان کو، جس کو دوریا کہتے ہیں کہ بات سچی حقیقت ہو، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ لے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ اس کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگے میں بیمار ہوں اور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور دل میں کیا سوچا؟ قرآن نے سورہ انبیاء میں بتایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم پیٹ پھیر کر جاؤ تو صحیح، میں اب اکیلا تمہارے بت اور میں، پھر دیکھو میں تمہارے بتوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم کھائی دل میں، قسم کھائی کہ میں دیکھو تو صحیح، اللہ کی قسم کھا کر تم جاؤ تو صحیح بتوں کو اکیلے چھوڑ کر، پھر دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں، پھر بھی تم نہ سمجھو تو پھر رب نے فرمایا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب وہ ان سے دعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی، پیٹ پھیر کر جب وہ لوگ چل دیے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، پھر فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر ان کے مندر میں گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر گئے، کیا دیکھتے ہیں ان کے سامنے طرح طرح کے نمونے کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کچھ رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنزیل الفاظ میں کہتے ہیں کہ فقال الا، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ تمہارے آگے رکھے ہوئے تم کھاتے نہیں ہو؟ کھاؤ ان کو۔ آپ کھانا کس نے تھا؟ بت بھی کبھی کھائیں گے۔ پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سنتے بھی نہیں ہو، بولتے بھی نہیں ہو، تم تو بول بھی نہیں سکتے، تم تو کھا بھی نہیں سکتے، یہ تمہیں پوچھتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے بتایا قرآن نے کہا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ان کے اوپر ضربیں لگائی، سیدھے ہاتھ سے جب ضربیں لگائی اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فجعلناہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کے، الا قلیلا لہم لعلہم الیہ یرجعون، لیکن ان میں جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جب وہ آئے تو ان کو لاجواب کرنے کے لیے کچھ دلیل تو ہو نا، میں کہوں بھائی ان سے رجوع قرآن سے پوچھو کس نے توڑا۔ تو جی کیا ہوا؟ جب وہ قوم یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آرام سے چلے گئے، پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے، وہاں سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں حاضری دی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ دیکھا سارے بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، وہاں تو بہت کچھ، لیکن ایک جو ہے وہ باقی ہے۔ کہتے ہیں یہ کس ظالم نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا؟ اب تمہارے الہوں کے ساتھ، کہتے ہیں ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس ظالم نے؟ آلہتنا، الہ ہوتا ہے کہ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے وہ ابراہیم نام کا ایک شخص ہے نا، وہ ان کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی کا کام ہو۔ تو پھر انہوں نے یہ سن کر کہا ٹھیک ہے، قالوا سمعنا فتى يذكركم يقال له ابراہیم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگا اچھا یہ ان کی بات ہے تو ان کو بلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہم ان سے پوچھیں، پھر ان سے پوچھیں کہ یہ حشر ہمارے بتوں کا کس نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، تو اکیلے بلا دیا، آ گئے سب کے سامنے۔ جب آئے تو وہ قوم کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے الہوں کے ساتھ، قالوا سب کہنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ان ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حشر، ہمارے الہوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو سمجھانے کا انداز دیکھو، ہمارے اندر اتنی ہمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری قوم میں، وہ سب سے ٹکر ہے، سب سے مقابلہ ہے، سب سے دشمنی ہے، کہا نا سب میرے دشمن ہیں، سب دشمن ہیں، پھر بھی حق بیان کر رہے ہیں اکیلے ہوتے ہوئے بھی۔ کیا ہم بھی ایسے نڈر ہیں؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر لوگوں تک حق پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں؟ یقین جانو اگر آپ حق کی تبلیغ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ وہ یہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ جب آپ کے یہ دشمن ہو جائیں گے پھر سمجھ لو کہ آپ نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی نبی کو دیکھ لیں آپ، جس نبی نے بھی تبلیغ کی ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے اور اس کو تکلیفیں دی گئی ہیں، اس کو ایذائیں دی گئی ہیں، ان کو مٹھائیاں نہیں ملی، ان کے ساتھ محبت نہیں کی گئی، ان کے ساتھ دشمنیاں کی گئی۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ یہ باطل قوتیں ہماری اس زور سے مخالفت نہیں کر رہے جو ہونی چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ نہیں کرتے، ہم لوگوں کو حق بات بتاتے نہیں۔ تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کنتم ینطقون۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، میں نے نہیں توڑا، میں نے نہیں توڑا تو جھوٹ ہو گیا نا۔ تو یہاں کہا ہے میں نے نہیں توڑا، لفظ کہاں ہے یہاں عربی میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے قال بل فعلہ کبیرہم، یہ تمہارا جو بڑا بت ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہر جملے استعمال کرنے کا لہجہ ہوتا ہے، تو وہاں پر لہجہ ان کا کیا تھا؟ تو لہجہ یہی تھا ان کو نصیحت کرنے کا۔ وہ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا، بلکہ کہنے لگے یہ جو ان سب میں بڑا ہے نا، یہ بچا ہوا ہے نا، اس سے پوچھ لو، بلکہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہاں لفظ ہے تو بلکہ اس سے پوچھو، یہ اس نے کیا ہوگا، یہ ان کو سمجھانے کی نیت سے۔ اس بڑے سے پوچھو، ان کے سامنے سب ٹوٹے ہوئے ہیں، اس نے توڑا ہوگا، سب کو لڑائی ہو گئی ہوگی، کھانے پر سب لڑ پڑے ہوں گے آپس میں، ایک دوسرے پر لاٹیاں چلائیں، سب یہ بڑا بچ گیا ہے، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون، اگر یہ تمہیں بتا سکتا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے، اس سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اب انہوں اپنے نفسوں نے ملامت کی، اپنے نفسوں نے ملامت کی، کہنے لگے یہ دل میں کہنے لگے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظلم کر رہے ہیں۔ مان لیا دل نے، ضمیر ملامت کری ضمیروں نے، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل کے بیچ میں وہ کہنے والے جو ہوتے ہیں، ارے تم یہ باتیں کر رہے، اپنے یہ باپ دادا کا سب ان کے سب پر مٹی مل جائے گی، یہ سب ہم برباد ہو جائیں گے، تم ان کی باتوں میں آ گئے۔ وہ شیطان درمیان میں ہوتے ہیں، پھر ان کو بدلا دیا، لقد علمت ما ہوا
यंतिकून, और उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए इब्राहिम तू जो हमसे कहता है कि इनसे पूछ लो, तुम्हें पता नहीं कि ये बोलता नहीं है, ये कोई बोलता है हम इससे पूछे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब ये बोलता ही नहीं है तो फिर तुमकी इबादत क्या करते हो? इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती? काला अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, क्या हो गया है तुम, इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आई कि जो अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं, जिन्होंने इनको तोड़ा उनको ये अपने आप को नहीं बचा सके, ये जो एक खड़ा है ये तुम्हें बता नहीं सकता, ये तोड़ने वाले का नुकसान नहीं पहुंचा सके और अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सके, जो अपने आप को भी नफे नुकसान के अख्तियार नहीं है इनके पास, तो ये तुम्हारे इलाज कैसे हो सकते हैं? तुम समझो, अकल हासिल करो। लेकिन क्या कहते हैं, उफ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून, उफ़ है तुम पर, अफसोस है तुम पर और इन पर जिनकी तुम पूजा करते हो, अभी भी तुम्हें अकल नहीं है, अब भी तुम समझ नहीं रहे हो, अभी भी तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन उन्होंने कहाँ समझना था, उनके दिलों पर तो अल्लाह ने ताले लगा दिए थे। वो कहने लगे अपने इलाहों की अगर कोई मदद कर सकते हो तो आज वक्त है मदद करो, और ऐसे करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा दो कि आइंदा कोई भी हमारे बुतों के खिलाफ सोच भी न सके। क्या तदबीर की उन्होंने कहा कि आग जलाओ, बहुत बड़ी आग जलाओ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में गिराकर जला दो ताकि दुनिया के लिए इबरत बन जाए। उन्होंने ऐसे ही किया, आग जला दी। आग जलाने के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें गिराने लगे, वो तमाम जो जानवर हैं वो आग को बुझा रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, वो बुझाने में लगे हुए थे। लेकिन छिपकली जो है ये फूंके मार मार कर उसको और सुखा रही थी, जला रही। तो शायद इसी वजह से छिपकली को मारने का हुक्म है, जहाँ देखो मार दो, हम मारते हैं, मारना चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये तो नीचे का वो मंजर था, लेकिन आसमान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा मुझे जब आग में गिरा रहे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, आसमानों पर तू अकेला है और जमीन पर तेरी इबादत करने वाला मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी मदद फरमा। ये सारे मेरे दुश्मन हो गए हैं, मैंने इनको चैलेंज किया है, अगर ये काम इस मकसद में ये कामयाब हो गए तो तेरी तबलीग नाकाम हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की और आग से हुक्म फरमाया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। रब ने कहा, मैंने कहा आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, और ठंडी भी इतनी ज्यादा न हो जाना कि ठंड की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचे। बरदम व सलामन, ठंडी भी सलामती वाली ठंडी हो जा कि उनको ठंड की वजह से भी तकलीफ न पहुंचे। आकर वह अरादू ही कैदन, उनके इरादे को अल्लाह ताला ने देखो जो है तबाह बर्बाद किया, और उनको भी अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद किया। वो नुकसान मालों में हो गए, और बजाय इसके कि उनकी तदबीर कामयाब होती, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के लिए निशानी बना दिया। और देखो जो मेरे रास्ते में अगर आग में भी गिराया जाए, मैं आग को भी हुक्म दे दिया करता हूँ, वो भी मेरे हुक्म के बगैर से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब हमारा ईमान ये बन जाएगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये फौजें, ये पुलिस, ये सल्तनत, ये बादशाह, ये कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह के हुक्म के बगैर अगर हमारी नीयतें सच्ची होंगी, हम सही तबलीग करेंगे, तो अल्लाह ताला आज भी हमारी उसी तरह मदद करेगा जैसे इससे पहले करता आया है। अल्लाह ताला हम सबको हक बयान करने की, न डर होकर बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जिसको मौत दे उस पर खालिस इस्लाम पर मौत दे, मुस्लिम की हालत की मौत दे। अल्लाह ताला हम सबको जो हमारे फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी कब्रों को जन्नत का टुकड़ा बना दे। या अल्लाह हमारे बेरोजगार हैं उनको पाक रोजी अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे भी औलाद हैं उनको साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद है
ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ اس فرقہ واریت، اس امت کو فرقہ واریت کی عذاب سے نجات دے۔ یا اللہ ہم جیسے ہیں کمزور ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، تیرا پیغام اس امت کے فرقوں تک پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ان فرقوں کو ہماری بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہم پہ رحم فرما، ہمارا سننا سنانا قبول